یہ جو آرگیومنٹس قادیانی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں مرزا قادیانی کے دفاع میں، وہی آرگیومنٹس مرزا انجینئر استعمال کر رہا ہے. یہ کوئی اتفاقی امر تو نہیں ہے. لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے. جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے. بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں. باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا، وہ فتنہ آج تک موجود ہے. یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے. وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو آج تک زندہ رکھا ہے تمہارے بزرگوں نے، اور الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی یہ قادیانیوں کو عبارتیں پرووائڈ کرتا ہے. ابھی یہ لندن والا جو مناظرہ ہوا ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انجینئر کا شاگرد ہے جو مناظرہ کر رہا ہے. وہ اندازہ کریں. اور بھائی مجھ سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں ہائی لائٹڈ تھی. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کیونکہ مخالفین جماعت اسلام احمدیہ کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ جھوٹا پراپیگینڈا کر رہے ہیں کہ میں محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ ہوں. حالانکہ جو حوالے ہم نے پیش کیے ہیں ان میں جو اکثر حوالے تھے محمد علی مرزا کو ان کا پتہ ہی نہیں، اور جو ہم نے حوالے پیش کیے ہیں جس کا ان کو پتہ ہے وہ تو ہماری کتابوں میں محمد علی مرزا کی پیدائش سے پہلے موجود ہیں. مثال کے طور پہ تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ وغیرہ، یہ سارے حوالے ہم بہت پہلے سے پیش کر چکے ہیں. بلکہ محمد علی مرزا کو شاید ان حوالوں کا ہماری کتابوں سے ہی پتہ لگا ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں بھی بہت سارے حوالے پیش کیے ہیں جو میں نے مناظرے میں پیش کیے ہیں. تو محمد علی مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے یہ حوالے موجود تھے، اور ہم نے ہماری کتابوں میں یہ حوالے بہت پہلے سے دیے ہوئے ہیں. ہاں جی، یہ بات ضرور درست ہے کہ محمد علی مرزا نے سوشل میڈیا پہ مزید ان حوالوں کو پیش کیا ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں ان کے بعض سٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں ان حوالوں کے لیے، جن کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہو. اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے مناظرے کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو 3 دوسرے مناظرے ہیں اس پہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی بھی بات کریں. بلکہ امتیاز نے تو پہلے مناظرے کے متعلق یہ کہہ دیا یہ باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہی نہیں. اتنا بڑا جھوٹ. وہ بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں عبارتیں جو ہے، ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی، ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے. پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ باتیں موجود ہی نہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال سے زیادہ ہم یہ عبارتیں پیش کر رہے ہیں اور اب محمد علی مرزا صاحب بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ بھی حوالے دکھاتے ہیں، ہم بھی حوالے دکھاتے ہیں، لیکن مولوی امتیاز اور عدنان کہتے ہیں یہ حوالے موجود ہی نہیں ہماری کتابوں میں. تو اتنا بڑا جھوٹ اگر کوئی مناظرے کے بعد بولے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ وہ مناظرہ جیت کے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان کو شکست ہوئی ہے، اسی وجہ سے اب وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ اصل میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام اندھی تقلید کرتی ہے. دوسری بات یہ جو 3 مناظرے اس کے بعد ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ وفات مسیح پہ اور پھر ختم نبوت پہ بھی مناظرہ ہوا ہے، ہم نے الحمدللہ قرآن احادیث پیش کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. بلکہ پہلے مناظرے میں ہم مدعی نہیں تھے، اس میں بھی اگر ہم مدعی ہوتے تو بہت ساری آیات سے ہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت ثابت کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہم مدعی نہیں تھے ہم نے صرف 2 آیات پیش کی، اور خاص طور پہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کا بھی پورے مناظرے میں ان کو جرت نہ ہوئی کہ اس آیت کا جواب دیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس مناظرے میں الحمدللہ قرآن اور احادیث
جماعت اسلام احمدیہ کے ساتھ تھے، اور ہم نے جب وفات مسیح پہ 3 آیات پیش کی، ان کو جرت نہ ہوئی کہ اس منازع میں توفی کا معنی ہی بتا دیں، بلکہ جو آیات ہم نے پیش کی انہوں نے اس پہ کلام تک نہیں کیا۔ تو الحمدللہ سارے منازعوں میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے، اور اب ان کے مسلمان بھائی بھی بول اٹھے ہیں، بلکہ امتیاز کا اپنا مفتی تسلیم کر چکا ہے کہ یہ دونوں پھنس چکے تھے۔ لیکن ان ناظرین کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر اب تک شکوک و شبہات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی علماء یہاں موجود ہیں تو علماء کیوں نہیں گئے، علماء کو جانا چاہیے۔ بھائی یہاں پہلی بات تو یہ کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وینیو پر ہمیں بلایا، یعنی امتیاز بھائی کو بلایا، مجھے نہیں بلایا۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا، وہ فتنہ آج تک موجود ہے۔ یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے۔ وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود دیوبندی حضرات ان کے سامنے جب قادیانی مناظر نے وہ عبارات پیش کی کہ جو ان کے اکابر نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس مناظرے کو آپ دیکھیں گے اس میں یہ جواب نہیں دے پائے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا کہ جناب آپ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کیوں دکھا رہے ہیں، یا ہمارا اس سے کیا لینا دینا، فلاں نے کیا لکھا ہوا ہے، فلاں نے اپنی کتابوں میں کیا بات لکھی ہوئی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے کہ میرے بھائی آپ کا جو نقطہ نظر ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے یہ حق ہے، تو پھر آپ کو ان کی تشریح کا بھی دفاع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب نہیں، ہم ان باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور صرف آپ ہم سے قرآن و سنت پہ بات کر لیں۔ یہ جان بوجھ کے نا یہ ایک سینیریو ایسا کریٹ کیا گیا، ایسا ماحول کریٹ کر کے تو ان کو پھنسا کے، مجھے پتا تھا یہی ہونا، مجھے پتا تھا، پہلے ہی پتا تھا یہی ہونا، اور یہ بھی پتا تھا کہ وہاں قرآن حدیث سے ڈسکس ہو رہا ہے، جبکہ قرآن حدیث کا قادیانیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ قادیانیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا، بس یہ بات ہے، جب کچھ غلطی ہو جائے نا، دین کا یہی اعتقاد ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم نے ان بندوں کو بھیج دیا جن کا زیادہ تر ایکسپرٹیز یہ تھی کہ بھائی وہ کیمرے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ جب کیمرے کے سامنے سے ہٹ کے کسی بندے کے سامنے جاتا ہے نروس ہو جاتا ہے۔ دوسرا بھائی جو ہے عدنان رشید بھائی، نائس گائے، ویری نائس گائے، ایجوکیشن ہے اس کے پاس، اس کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے ختم نبوت کے اوپر، وہ تو کرسچینٹی کے اوپر بات کرتا ہے۔ آپ نے 2 ایسے بندے اٹھا کے ان کے سامنے بٹھا دیے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات پہلے یہ ڈیبیٹ جو ہے دیکھی جانے والی ڈیبیٹ ہے اور اس کا لوگوں کو انتظار ہے۔ آپ اس طرح کے لوگوں کو اٹھا کے ان کے سامنے بٹھا رہے ہو، اس سے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر کسی مولوی کے مسجد کے مولوی کو ان کے سامنے بٹھا دیتے نا، وہ بھی 2-4 باتیں رکھ کے آتا کم از کم اپنی، کہ ہاں یار ایسی بات ایسے نہیں ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اب فیڈ بیک دے رہے ہیں، جیت ہار کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ وہ اگلے بندوں نے پہلے گراؤنڈ جو سب سے بڑا گراؤنڈ تھا ہمارا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام پہ تھا کہ آپ 2 محمد کیسے مانتے ہو، ان پہ ہی ان کا گراؤنڈ آپ نے پھاڑ کے انہوں نے پہلے پھینکا۔ اور جن کتابوں کی تم بابوں کی بات کر رہے ہو نا ذہن میرے پیارے بھائی، ان بابوں کے اوپر ہمارا اجماع ہے، یہ کہ چھوٹے موٹے بابے نہیں ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا کہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، آج ہم بتاتے ہیں، ہم حضرت کیا نام ہے ان کا، مرزا صاحب کو ہم صرف خادم نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ انہوں نے، مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ میں خادم نبی ہوں، ہم اس کو دوسرا محمد نہیں مانتے، بلکہ محمد میں سے جو چیز نکلی ہے ہم ان میں وہ مانتے۔ عقیدہ انہوں نے ظاہر کرنے 2 لائنوں میں بندے نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا، تیسری لائن میں اٹھ کے اس نے آپ کے جو ہم مسلمان جن کو مان رہے ہیں دوسرا محمد 25 کتابوں سے اٹھا کے ہمارے منہ کے آگے رکھا ہے کہ یہ لو بھائی صاحب، یہ بھی آپ کے بابا محمد ہے، یہ بھی 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 محمد ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جانے میں آنا ہے، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے بغیر ہم اپنا دین نہیں مکمل سمجھتے۔ باتیں سارے ملک کی کروا لو، جب کوئی آنےسٹ فیڈ بیک جا رہی ہے سیدھا بولو یار ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ایک وابی اور 1-2 بندی بھیج دیا، ہم سے غلطی ہو گئی،
فنڈ بھی کر دیا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم ہم احتیاط کریں گے اور اس طرح کی جگہ پہ بھیجنے سے پہلے ہم پراپر تیار لوگ بھیجیں گے۔ اختلاف ہے میرا، لیکن آپ نے غلط بندے بھیجے، اس کو مانو۔ وہ بھائی صاحب ہیں، کلیئرلی پتا چل رہا تھا کہ ایون یہ جو کیا نام ہے ان کا، یہ جو مربی جو یہ لڑکا ہے، کیا رضوی، اس کے پاس میں 25 دفعہ گیا ہوں، یہ ایسا بندہ ہے کہ سوال منہ کھولنے سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ سوال کیا کریں گے، اس سے پہلے یہ حوالہ نکال کے لے آتا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے سامنے آپ کو اس بندے کو بھیجنا چاہیے تھا جو نروس نہ ہو۔ ڈیبیٹ سے زیادہ اپنی بات رکھنا ضروری ہوتی ہے۔ ہر علم لازمی نہیں کہا، جس بندے کو علم ہو وہ اپنی بات بھی رکھ پاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ایسا بندہ بھیجو جو مناظرے میں اپنی بات رکھنا، اپنی بات منوانا جانے، اس کو پتا ہو کہ میں نے ایک بات کر رکھنی ہے، اگلے بندے کا گراؤنڈ لینا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ آپ ہار گئے تھے اپنا گراؤنڈ جب اس نے کہا کہ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ بندے کا رسپونڈ ہو سکتا ہے کہ وہ تو خاتم مان رہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم مرزا صاحب کو خاتم مانتے ہیں، تو نیکسٹ آپ کے پاس حوالہ ضرور ریڈی ہونا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہ آپ نے اس پہ رسپونڈ کیوں نہیں کیا۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے، انہوں نے جتنے بھی بابے گنوائے، جتنے بھی محمد گنوائے، وہ سب وابیوں، جو یہ دوبندیوں، سنیوں، بریلویوں کے کتابوں سے نکال کے وہ بابے دکھائے جن پہ ہمارا اجماع ہے۔